تعریف کرنا, توہین کرنا, مسلمانوں کے دل سے اس کی عظمت کو نکالنا, یہ باقاعدہ ایک جو سمجھیے کہ ان کی ضرورت ہے, اس ضرورت کے تحت توہین کی جاتی ہے. اور یہ جو ماس ایجوکیشن ہوتی ہے نا, ایک ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ دشمن کو بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ ان کے خیالات کھرچ کر ان کو اپنی ڈھب پہ لایا جائے تعلیم کے ذریعے سے, وہ تعلیم کے دامن میں ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے ماس ایجوکیشن, وہ ڈراموں کے ذریعے سے ہوتی ہے, افسانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے, ماڈل بنائے جاتے ہیں, رول ماڈل, پھر ان کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے, پھر ان سے الٹی سیدھی حرکتیں کروائی جاتی ہیں اور یوتھ پھر ان کے جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے. تو اس طرح یہ ماس ایجوکیشن کے طریقے, انہی میں ایک حربہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہوں وہ ایک دفعہ کراؤ, شدید رد عمل آئے گا, دوسری دفعہ کراؤ, رد عمل اس سے کم ہو جائے گا, کراتے چلے جاؤ, کرتے کرتے لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ 35 سال کا عمل ہے, بتایا تھا نا سلمان رشدی سے شروع ہوا یہاں تک پہنچا ہے, 35 سال کا عمل ہے. اس وقت جو ہماری حسیات تھی وہ آج بہت کند ہو گئی ہیں, آج ٹھنڈی ہو گئی ہیں, اب کم ہو گئی. عام آدمی سنتا ہے, کامن سینس جس کو ہم کہتے ہیں, معقول آدمی چلیں جسے ہم کہیں, کہتے ہیں یار ہوتا رہتا ہے دنیا میں, تو یہ مسلمان زیادہ اچھل کودے میں ہی کرتے رہتے ہیں, یہ مولویوں کو آیا ہوتا ہے جلوس کا شوق, تو چلیں یہ ایک بہانہ بنتا ہے, تو وہ ایشو اٹھتا ہے تو یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, 2 دن نعرے ماریں گے پھر گھر چلے جائیں گے. اور یہ عام آدمی گویا کس کا عادی ہو چکا ہے ایک نارمل ایکٹیویٹی کے طور پر. تو کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ نہ آسمان ٹوٹا, نہ زمین پھٹی. آپ کہتے ہو قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں نا یقین کے اوپر کوسچن مارک آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ہے مطلوب, یہ ہے مقصود. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, اس کتاب سے تم سستی کرتے ہو. ہم خود اس کو کتنی تکریم دیتے ہیں, ہم اس کی کتنی عزت کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ہم چونتے ہیں, ہم ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں, ہم اپنے گھر میں سب سے اونچے کھانے طاق پہ اس کو سجاتے ہیں. لیکن آپ سوچئے یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی تھی کہ اسے خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا جائے, اس لیے نازل کی تھی کہ اسے چوما جائے, اس لیے نازل کی تھی کہ گھر کے سب سے اونچے کھانے میں رکھا جائے الماری کے, اس لیے نازل کی تھی کہ رخصت کرتے وقت دلہن کو اس کے نیچے سے گزارا جائے, یا اس لیے نازل کی تھی کہ اس کے مطابق کردار اپنایا جائے, اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا جائے, اس کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے. محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہ گردانے, اس پر اس کو عمل کرنا نہ چھوڑے, اسے ترک نہ کرے, وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. اور امام غزالی کا شاید قول ہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے, دیکھیے ہم نے تو چون کے رکھ دیا نا, میں پڑھنے والوں کی بات کروں, بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں سوائے لعنت کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. پھر انہوں نے وضاحت کی کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے, جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے, تو جب وہ قرآن میں پڑھے گا لعنت اللہ علی الکاذبین, تو سب سے پہلے لعنت اس پر ہو. اب آپ سوچیں اس کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے, لیکن ناقدری سب سے پڑھ کر کون کر رہا ہے, عیسائی, یہودی یا ہم مسلمان؟